بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم المعصومین۔ سامعین، ناظرین، اس وقت ہم ابھی آپ کے سامنے ایک شخصیت کا انٹرویو پیش کرنا چاہ رہے ہیں جن کا تعلق آستانہ عالیہ مقدسہ بھکی شریف سے ہے۔ وہاں کے پرانے فاضل ہیں، میری مراد حضرت علامہ مولانا محترم محمد اسلم بریلوی جلالی صاحب ہیں، تو میں ان سے چند سوال کرنا چاہوں گا۔ قبلہ، آپ کا تعلق بھکی شریف سے کافی عرصے سے ہے، کب سے ہے؟ کتنا وقت آپ کا وہاں پر آنا جانا رہا؟ کیا ملاقاتیں رہیں؟ میرا تعلق بھکی شریف سے سن 69 سے پہلے ہے۔ میں اس وقت 8ویں 9ویں جماعت میں پڑھا کرتا تھا، تو انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے کام کرتا رہا۔ تو منڈی بہاؤالدین شہر میں دیوبندیوں سے ہمارا واسطہ پڑا، کو مناظرے کی صورت بننی شروع ہوئی۔ تو ان کا پروگرام تھا کہ یہ جب آئیں گے، دوست صاحب تھے اور تھے صوفی محمد صدیق اور صوفی محمد امین صاحب، وہ بڑا کام کرتے تھے منڈی بہاؤالدین مسلک کا، تو ان کے ساتھ میں بھی تھا۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کو ہم نے مارنا ہے۔ تو میں چونکہ جوان تھا، طاقتور تھا، تو انہوں نے مجھے استعمال کیا کہ اس کو آگے کریں، یہ جوان ہے، تو انہوں نے مجھے ساتھ لے لیا۔ تو جب ہم دیوبندیوں کی مسجد آفا نذیر کی مسجد میں اسکول محلہ میں پہنچے، تو وہاں وہ بہت سارے آدمی اکٹھے تھے، تو انہوں نے ایسی کیفیت پیدا کر دی جھگڑے کی۔ تو صوفی محمد امین اور وہ صوفی صدیق صاحب کہنے لگے کہ یہاں تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ میں نے کہا نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے جب یہ کہا تو وہ کہنے کیسے ہوگا، میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو ہم نے مکے اور وہ ہینٹر وغیرہ کا انتظام کیا ہوا تھا، اور اپنی جیبوں میں سرخ مرچ جو پیسی ہوئی مرچ ہے وہ بھی میں نے جیبوں میں ڈالی ہوئی تھی۔ تو جب وہ جھگڑا شروع ہوا تو میں نے ان کی آنکھوں میں مرچیں ڈالی، تو ہم نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ کہ کیس بن گیا، پرچے ہو گئے، اندر ہو گئے۔ یہ واقعہ جب ہوا تو محفوظ شاہ صاحب نے یہ واقعہ جا کے حضرت کبریٰ رحمۃ اللہ سرکار کو فرمایا کہ یہ منڈی بہاؤالدین میں واقعہ ہوا ہے، ایک لڑکا ATI کا چھوٹا سا، تو اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب میں وہاں گیا تو آپ نے مجھ سے ساری باتیں پوچھی، تو میں نے ان کو بتایا، تو آپ نے فرمایا تو سب پکا بریلوی ہے۔ اس وقت یہ نام میرا پڑا ہوا ہے بریلوی، میں بریلوی لکھتا نہیں ہوں، لکھتا جلالی ہوں، لیکن آپ نے فرمایا تو پکا بریلوی ہے۔ اس وقت سے میرا نام بریلوی پڑا ہوا ہے، تو میں مشہور محمد اسلم بریلوی کے نام سے۔ سن 69 میں میٹرک کیا میں نے، تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس لڑکے کو لاؤ مدرسے میں پڑھنے کے لیے۔ تو میں مدرسے میں چلا گیا پڑھنے کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ نے ادھر پہ نہیں پڑھنا، پہلے حفظ کرنا ہے، تو آپ نے مجھے ڈنگے بھیجا حفظ کرنے کے لیے مولانا حنیف صاحب کے پاس۔ تو رکا جو لکھا اس رکے میں لکھا تھا، اس وقت قاری فان شاہ صاحب اور انوار شاہ وہ بھی وہاں پڑھتے تھے، حفظ کرتے تھے۔ تو آپ نے رکے میں لکھا کہ مولانا حنیف صاحب، یہ جو بچہ میں بھیج رہا ہوں یہ میرا 5واں بیٹا سمجھنا۔ تو میں ادھر جا کے رکا دکھایا تو وہ استاد بھی رونے لگ گئے۔ تو وہاں میں حفظ میں نے وہاں کیا، تو اس کے بعد پھر بھکی شریف آگے کتاب۔ یعنی اس سے سمجھ آتا ہے کہ حفظ میں آپ عرفان شاہ کے کلاس فیلو رہ چکے ہیں۔ حفظ کے کلاس فیلو، وہ 6 پارے مجھ سے آگے تھے، اور انوار شاہ اور میں سبق میں اکٹھے تھے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 70 سال ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں جی۔ یعنی آپ نے تو پھر قبلہ پیر سیدی جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کافی زمانہ پایا، بہت سارا۔ تو اس وقت آپ کا عرفان شاہ یا یہ محفوظ شاہ یا اس وقت جو سجادہ نشین ہیں نوید الحسن شاہ صاحب، ان کے ساتھ کیا تعلقات تھے، کیسے معاملات رہے ہیں آپ کے اس زمانے میں بھی؟ نوید الحسن صاحب جو ہیں، ان کو تو میں کاندھوں پہ سوار کر کے اسکول لے کے جایا کرتا تھا۔ ایک کاندھے پہ نوید الحسن کو، ایک کاندھے پہ اپنا مسعود الحسن شاہ صاحب کو۔ ٹھیک۔ ان دونوں کو میں خود جا کے اسکول، حضرت صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ ان کے یہ لاڈلے ہیں، ان کو خود تم جا کر اسکول چھوڑ کے آیا کرو۔ لیکن اب موجودہ حالات میں ان کے ساتھ کیسے موجودہ حالات میں میں ان سے ملتے ہی نہیں ہوں۔
اچھا میں ان سے ملنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ منہ پہ جواب دیتا ہے، کھرے جواب دیتا ہے، عقیدہ پختہ ہے اس کا، ماشاءاللہ. لہٰذا انہوں نے وہ ایسا رویہ اختیار کیا ہے کہ کوئی ان کے متحد نہیں ہے تو اس کو وہ پسند ہی نہیں کرتے. اس لیے جب وہ نہیں پسند کرتے تو میں پہلے ہی اپنا عقیدے کے لحاظ سے اپنی پختگی کی وجہ سے میں ان کو ملتا ہی نہیں، ان کو چھوڑ دیا میں نے ملنا. اب وہ عقیدے سے ہٹ گئے ہیں. وہ حافظ العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے نا وہ ان کا عقیدہ نہیں ہے، وہ ان کا عقیدہ بدل چکا ہے. اب سے زر نے ٹکڑے ٹکڑ دیا بنی نوع انسان کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بنی نوع انسان کو. مال و زر کی خاطر یہ سارا کام ہو رہا ہے. اللہ اللہ. میں کراچی میں پڑھا کرتا تھا مدرسے میں، تو ادھر یہ معصوم شاہ بخاری مسجد میں ایک عرفان شاہ صاحب پڑھاتے تھے، خطیب تھے وہاں. اس طرح ان کا نام تھا ذوالفقار شاہ. ٹھیک. اصل نام ان کا ذوالفقار شاہ تھا، ذوالفقار علی شاہ. ٹھیک. بعد میں یہ مشہور عرفان شاہ ہوا تو پھر انہوں نے یہی مشہور کر دیا ہے. صحیح تو صحیح. وہاں پڑھاتے تھے جمعہ، تو مفتی منیب الرحمان صاحب بھی وہاں آ جاتے تھے. تو میں پنجاب کالونی میں قمر الاسلام مدرسہ ہے منظور شاہ صاحب کا، وہاں پڑھتا تھا. ٹھیک. تو وہاں سے آ کر میں ایک ہفتے کے بعد ان کے کپڑے بھی دھوتا تھا، استری کر کے دے کے جاتا تھا. میرے پیر کے صاحبزادے ہیں، سید ہیں، اس لیے. تو وہاں عرفان شاہ صاحب نے ایک جملہ اکثر ہر روز تقریباً دوسرے تیسرے یہی کہا کرتے تھے کہ میں نے اتنا علم حاصل کرنا ہے، اتنا علم حاصل کرنا ہے کہ میرے جتنا کسی کے پاس علم ہی نہ ہو. اگر ایسا نہ ہو سکا تو میں پھر دنیا حاصل کروں گا، اور دنیا ایسی حاصل کروں گا کہ میرے جتنی دنیا بھی کسی کے پاس نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کے لیے وہ جو ہے نا علم تو نہ کر سکا تو دنیا اکٹھی کروں گا. وہ دنیا اکٹھی کرنے کے لیے یہ سارا چکر ہو رہا ہے. انگلینڈ جانا، وہاں جا کر سارا کچھ. اگر عقیدے کی پختگی ہوتی، یہ دین نظریہ ہوتا، تو جن کے ساتھ انگلینڈ میں مناظرے کرتے رہے ہیں، جن کو بڑوں نے اپنی بارگاہوں سے دھتکار دیا ہے، ان کے ساتھ مناظرے کر کے تو پھر آخر کار ان کے جا کے در پہ جا کر دعائیں بھی مانگتے پھرتے ہیں. اور ان کے فیضان کو عام یعنی کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے فیضان کو عام کرے. سارا کچھ اپنے اس بات پہ وہ قائم ہی نہیں رہے جو ان کا پہلے دن سے تھا موقع، وہ رہا ہی نہیں ہے. اچھا، کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ عرفان شاہ یا محفوظ شاہ وہ تو قبلہ پیر صاحب کی دگر اور آپ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، لیکن نوید الحسن شاہ صاحب ہیں، یہ ابھی تک قائم ہے، یہ ان کا عقیدہ صحیح ہے؟ نہیں، کوئی قائم نہیں ہے. اگر قائم ہوتے تو وہ انٹرویو لینے کے لیے ادھر سے آدمی گیا تھا، تو انہوں نے کہا کیمرہ جب انہوں نے لگایا تو انہوں نے کہا نہیں، آف دی ریکارڈ ہونا چاہیے، آن دی ریکارڈ نہیں کرنا. انہوں نے جواب دیا، وہ میں نے سنے ہوئے کلپ سنے ہوئے ہیں. تو وہ آن دی ریکارڈ دیتے ہیں نا انٹرویو، وہ آف دی ریکارڈ ہونے، یعنی آف دی ریکارڈ باتیں ہوں گی، آن دی ریکارڈ نہیں ہوں گی. اور ابھی چند دن ہوئے ہیں اسلام آباد کانفرنس ہوئی ہے رافضیوں کی، تو نوید الحسن شاہ صاحب گئے ہوئے تھے. بالکل. تو اگر وہ عقیدے میں ان کے عقیدے پہ نہ ہوں محفوظ اور سید عرفان شاہ کے، تو پھر وہ ان کے رافضیوں کے کانفرنس میں نہ جاتے، برملا اظہار کرتے. اور انہوں نے لا تلقی کر دیا، ڈاکٹر اشرف آصف صاحب نے لا تلقی کا اظہار کر دیا ہے. آپ نے چونکہ ماشاءاللہ بتایا کہ آپ قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ پاک سے آپ اب تک ماشاءاللہ، تو ان حالات میں آپ نے دیکھا کہ بکھی شریف کے آستانے سے بڑے بڑے فضلاء نکلے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیت اور جو استعداد حضور مفکر اسلام کنز العلماء کو دی ہے، اور ان کی جو خدمات ہیں، ان پر آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ چونکہ آپ کی نظر ایک اہم نظر ہے کہ آپ نے ایک لمبا زمانہ اس آستانے کے ساتھ گزارا ہے، تو ہم آپ سے سننا چاہیں گے. ڈاکٹر اشرف آصف صاحب سرمایہ اہل سنت ہیں. سبحان اللہ. اس وقت ڈاکٹر اشرف آصف صاحب سرمایہ اہل سنت ہیں اور ہمارا فخر ہے. اور جو کام انہوں نے کیا ہے نا، وہ کام کتابوں میں پچھلے علماء محدثین اور فقہاء جو کتابوں مصنفین کر گئے ہیں نا، وہ خاموش تھا کتابوں میں. اس کو ظاہر اعلان برملا اظہار بلا خوف و خطر جو کام کیا ہے نا، ظاہر کیا ہے، وہ اشرف آصف صاحب نے کیا ہے. یہ انہی کا کام ہے، انہی کی جرت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. بے شک. اور یہ دین کی سمجھ جو ان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے نا، اس کے پیچھے ان کے والدین کے نیک ہونا، ان کی دعائیں، اور ان کا شاہ صاحب سے تعلق پختہ ہونا، اور شاہ صاحب سے محبت ہونا، اور ان کے پاس ان کے والد صاحب کا باادب بیٹھنا،
ان کی خدمت کرنا، ان کے پورا گھرانہ، ان کا پورا خاندان جو ہے انہوں نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ کا خدمت کی ہے، ان کا ساتھ نبھایا ہے. تو اس کے پیچھے یہ ساری ان کی کامیابیوں کے پیچھے وہ ساری کامیابیاں، دعائیں اور سارے عمل جو ہے نا وہ کار فرما ہے. ان کی وجہ سے یہ اللہ راضی پہلے ہوا ہے اور یہ ساری سمجھ اور یہ مقام مرتبہ بعد میں دیا ہے. راضی ہوا ہے ان پہ کہ اللہ تعالیٰ زمین دیکھ کر اسے سیراب کرتا ہے. حضرت آپ نے سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے. یقیناً جو بزرگ ہوتے ہیں، اسلاف ہوتے ہیں، ان کے زندگی کے معمولات بھی ہوتے ہیں. ان کا کام تو ان سب کے سامنے ہی ہے، اور ان کے جو انفرادی معمولات تھے اور جو ان کا ویژن تھا، جو ان کا مشن تھا، جس انداز سے وہ تھے، تو ڈاکٹر صاحب کیونکہ انہی کے شاگرد ہیں تو آپ نے کیونکہ ان کو بھی دیکھا ہے اور ان کو بھی دیکھا ہے، اس لحاظ سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بلا تفصیل ڈاکٹر اشرف واصف صاحب ہی ہیں. اس لیے کہ حضرت صاحب کا جو عقیدہ یا دین سے لگن اور منہمک ہو کر دین کا کام کرنا، عقیدے کی پختگی جو حضرت صاحب نے ہمیں سکھایا ہے، تو وہ ڈاکٹر صاحب اسی ڈگر پہ کام کر رہے ہیں، اسی نظریے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو یہ انہی کا فیض ہے نا، حضرت صاحب کا فیض ہے. اور جس سے وہ چن لیتے ہیں اس سے وہ کام لے لیتے ہیں. انہوں نے چنا ہے، وہ کام لے رہے ہیں ڈاکٹر اشرف صاحب. تو اشرف واصف صاحب کا محنت سے پڑھنا، بلکہ میں پیچھے جاؤں تو میں عرض کرنا چاہوں گا، ماسٹر سرور صاحب جو ہے نا بڑے نیک آدمی ہیں. حضرت صاحب سے محبت تعلق اور اتنا تقویٰ تعلق تھا کہ سکول میں پڑھاتے تھے تو سکول کے جو لڑکے ہیں نا وہ ننگے سار جو ہوتے تھے نا وہ چھپ جایا کرتے تھے کہ ماسٹر سرور صاحب آ رہے ہیں، صوفی صاحب آ رہے ہیں. تو شاہ صاحب اسی کا تو دماغ کام کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کے منہ سے جو جملہ نکلا ہے نا اس کی ساری برکت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دوسرا کوئی اس میں شامل نہیں ہو سکتا. یہ خاصہ جو ہے نا اشرف واصف صاحب کا یہ خاصہ ہے. سبحان اللہ. یہ شاہ صاحب نے فرمایا اسی کا تو دماغ کام کرتا ہے. یہ دماغ ہی کام کر رہا ہے نا. پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ڈاکٹر اشرف واصف صاحب نے. سبحان اللہ. جو کام اشرف صاحب نے کیا نا اس دور میں یہ انہی کا خاصہ ہے. اور آج اگر ان کا ساتھ جو نہیں دے گا نا وہ خسارے اور گھاٹے میں رہے گا. اور جس نے ساتھ دینا ہے، محبت کرنی ہے ان سے، ان کے مشن سے تعامل کرنا ہے یا ان سے محبت کرنی ہے یا ان کے مشن پر چلنا ہے تو وہ کامیاب ہوگا. اگر وہ ہٹ جائے گا تو جو اس دور، یہ پرفتن دور ہے، اس پرفتن دور میں جو نظام چل رہا ہے نا اس میں جیسے ہو رہا ہے، اگر ڈاکٹر اشرف صاحب جیسے اور بھی کوئی علماء کام کر رہے ہیں یہ نہ ہوں تو صفایا ہو جائے. اہل ملیہ میٹ کر دیں. عقائد اہل سنت کا تحفظ جو ہے نا اس وقت یہ ڈاکٹر اشرف صاحب کر رہے ہیں. یہ بات تو الحمدللہ مخالفین بھی مانتے ہیں کہ قبلہ حضور مفکر اسلام کنز العلماء نے مسلک پر جو پیرا بٹھایا ہے، لیکن اس کی پاداش میں جو مخالفین نے ان پر ظلم ڈھائے ہیں کہ آپ کو معاذ اللہ کیا کیا نہیں کہا گیا، قید و بند کی صحبتیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ کینسل ہے، آپ کا پاسپورٹ کینسل ہے، اور دیگر آپ کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ سیل ہیں. تو اتنے مظالم، اور اس پر بھی ابھی بس نہیں کر رہے. وہ مزید چاہتے ہیں کہ ہو، 4th شیڈول ہے، زبان پر پابندی ہے. تو اس طرح کی مشکلات ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ علامہ اقبال کا شعر ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. کیا بات ہے، کیا بات. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق رہنے کے لیے، باطل مٹنے کے لیے. باطل مٹ جائے گا، حق رہے گا. ایک نہ ایک دن اشرف واصف کے ڈنکے بجیں گے انشاءاللہ. اور مسلک کا کام انہی کے ذریعے سے ہوگا. ان کی جو جماعت یہ تیار کر رہے ہیں نا، یہ فضلات تیار کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی ٹیم تیار کر رہے ہیں. ایک دن سارے ان کے پاس آئیں گے لوگ، انہی کو سمجھ جاؤ ماوا سمجھیں گے قائد کے تحفظ کے لیے. قائد کے تحفظ کے لیے ان کے پاس ہی آئیں گے، انہی سے رہنمائی لیں گے اور انہی کے سہارے سے یہ سارے کام ہوں گے. ورنہ جو اس وقت دور چل رہا ہے نا، یہ اشرف واصف صاحب پر نہیں بلکہ اصل مسلمانوں پر اور اہل سنت و جماعت کے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اور اس کا وجہ پیچھے یہ ہے کہ صحابہ کرام کا نام ملیہ میٹ کرنا چاہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں، مشہور کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی ہے آپ کی. اور اسی طرح اہل بیت کی محبت میں
صحابہ کی گستاخی جو عام ہو رہی ہے، یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں نا، یہ صرف علیہ میٹ کرنے کے لیے، اہل سنت کو مٹانے کے لیے کیے جا رہے ہیں، لیکن کبھی نہیں ہوگا کہ حق جو ہے وہ مٹ جائے، حق نہیں مٹے گا۔ یہ مسئلہ کہ اہل سنت حق ہے۔ اتنا جو ظلم ہوا ہے، ہاں، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ آپ کو نظر آتا ہے؟ یعنی اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ اگر عرفان شاہ اور محفوظ شاہ وہ ان کے ساتھ رہتے، وہ نہ مخالفین کے ساتھ جاتے، تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ وہ جو ہے مخالفین ہے نا، ان کے ہاتھ بڑا نشانہ آ گیا ہے، عرفان شاہ کو پر غلبہ پانا، محفوظ شاہ پر غلبہ پانا، ان کے ذریعے سے انہوں نے یہ ساری کامیابی بظاہر جو کامیابی لی ہے نا، ان کے ذریعے سے لی ہے۔ اگر وہ ان کا ساتھ، وہ چاہتے تھے کہ ہمارے متحد ہو کر رہے ہیں، ڈاکٹر اشرف صاحب ہمارے متحد ہو کر رہے ہیں، لیکن یہ تو بے ادب بھی نہیں ہے، گستاخ بھی نہیں ہے، آستانے کی خدمت بھی کرتے رہے ہیں۔ پہلے طالب علم کی دور میں یہ اسٹیج سیکرٹری ہوا کرتے تھے، پھر اس کے بعد یہ تقاریر کا سلسلہ ہوا تو تقریر بھی کرتے تھے، لاہور میں آ جانے کے بعد پھر بھی جا کر وہ اسٹیج پہ جا تقریر کیا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے صراط مستقیم بنائی ہے نا، طریقے صراط مستقیم، اس وقت سے یہ کام شروع ہوا ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ باتیں کی ہیں، میرے اندر بہت ساری باتیں ہیں، وہ میرے ساتھ کرتے رہتے تھے، میں سنتا تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ سننے والا ہے یا عقیدت مند ہے بکی شریف کا، تو میرے ساتھ کرتے تھے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کی طرح یہ اس نے علیحدہ تحریک بنا لی ہے، اس کو چاہیے تھا جب میں پاکستان کے پلیٹ فارم سے کام کرتا۔ تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا آپ نے توڑ کر لیا ہے، اس کا تو توڑ آپ کر نہیں سکے، اس کا توڑ جو کرنا ہے وہ ڈاکٹر فاصل جلالی صاحب نہیں کرنا ہے۔ یہ کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں، یہ کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں، یہ دکھانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ان کا کام ہو چکا ہے، اب وہ اس کام کے نہیں رہے جو پہلے تھا نا، وہ کام ان کا ختم ہو چکا ہے، صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ اب کیسے اس مقام پہ آیا جائے، اس مقام کو بحال کرنے کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اتنا عرصہ سے یہ تکلیف آپ کی جو نظر آ رہی ہے چھلک چھلک کر، جذبات، تو آپ وہاں پر جاتے ہیں آستانے پر یا؟ میں جایا کرتا تھا، لیکن جب سے ڈاکٹر اشرف اصف صاحب جلالی صاحب کو قید ہوئی نا، اس رات تو میں سویا ہی نہیں، ساری رات نہیں میں سویا، صحیح بات ہے، ساری رات نہیں سویا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے بکی شریف نا یعنی صاحبزادوں سے ملنا چھوڑ دیا، دربار پہ جاتا تھا، باروں بار حاضری دے کے واپس چلا جاتا تھا، لیکن ان کی ملاقات نہیں کرتا، کسی سے بھی ملاقات نہیں کرتا تھا۔ تو اب تو ویسے بھی میں نے بکی شریف 3-4 مہینے ہو گئے نہیں میں گیا، اس لیے کہ وہاں کس سے ملیں، جو اگر جائیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی بات کریں گے، تو ہم جواب دینے کے عادی ہیں، جواب دیں گے تو جھگڑا فساد ہوگا، تو پھر وہ اچھی بات نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ کنارے ہی ہو جائے تو اچھا ہے۔ اور یہ جو سارا سلسلہ چلا، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے مستند اور قابل فخر شاگرد تھے جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اس اختلاف میں وہ قبلہ ڈاکٹر محمد شفاعت جلالی صاحب کے ساتھ رہے، بے شک، اور نوجوان طبقہ، بے شک۔ تو میرا خیال یہ بہتر نہیں تھا کہ اسی چیز کو سمجھ کر ڈاکٹر صاحب کی طرف ہو جایا جاتا؟ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ کیسے ساتھ ہو جاتے ہیں؟ وہ جتنے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ملے ہیں نا فضلاء، ان کو یہ بھی تکلیف ہے، اچھا، ان کو یہ بھی تکلیف ہے کہ پڑھے ادھر سے ہیں تو ہمارے، تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر اشرف صاحب تو ادھر ہی کے پڑھے ہوئے ہیں نا، جی 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 جی، پڑھائی کی بات نہیں ہے، بات ہے عقیدے کی بات ہے، حق کی بات ہے۔ ڈاکٹر اشرف اصف صاحب نے بات حق کی ہے، اور جو کتابوں میں باتیں حق کی پچھلے محدثین و فقہاء نے، علماء نے، بزرگان دین نے جو کام کیا ہے اس کو ہی صرف اجاگر کیا ہے، بول کر بیان کیا ہے۔ مثلا پیر مہر شاہ صاحب کی کتاب کا جو حوالہ دیا باغ فتح کے، کسی کے سوال پر آپ نے جواب دیا تھا نا، تو آپ نے کہا تھا کہ وہ خطا جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، خطا کار تو نہیں کہا تھا نا، خطا پر تھی، تو خطا جو ہے نا مجتہد کو جو ہوتا ہے اس کو خطا ایک درجہ اس کو ثواب ملتا ہے جو اجتہاد کرتا ہے، تو لہذا اسی کو اجاگر کیا جو پیر مہر شاہ صاحب نے کیا۔ تو میں کہتا ہوں پیر مہر شاہ صاحب کی بات میں جو لکھا اس کو انہوں نے بیان کیا ہے، تو جس نے کتاب لکھی ہے ان پر فتوے لگانے چاہیے نا، ان پہ کیوں نہیں فتوے لگاتے؟ اس بات میں مناظرہ کرے نا۔ ڈاکٹر اشرف اصف جلالی صاحب نے، مدہ ذیل العالی نے کتنی بار کہا کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ، میرے ساتھ بیٹھو، مناظرہ کرو، دلائل کے ساتھ بات کرو،
جب وہ رجوع اللہ طریق والے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا رجوع کر لو، تو ڈاکٹر صاحب نے کتنا پیارا جواب دیا تھا کہ میں آپ کی بات مان جاتا ہوں، لیکن آپ مجھے لکھ کر دیں کہ ڈاکٹر اشرف اصغر جلالی کا موقف حق ہے، حق پر ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ تم رجوع کر لو، تو میں رجوع کرتے تو لکھ کر دے دو، تو لکھ کر دے دیتے نا۔ ان کی شان ان کے ساتھ سلوک اس نے سلوک بھی کیا، تو صرف یہی کہا کہ میں رجوع کیسے کر لوں، مجھے قائل کرو۔ تو پھر بھی اگر رجوع کروانا ہی ہے تو کون ہے کہ آصف جلالی صاحب جو ہیں، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، ان کا موقف درست ہے، یہ حق پر ہے، لیکن ہم جو ہیں، ہم استاد ہیں، ہماری یہ حیثیت ہے، ہم سارے مل کے آئے ہیں رجوع کرنے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ رجوع کر لو، تو لکھ کر دیں تو میں رجوع کر لیتا ہوں، تو لکھ کر دے دیتے نا، کیوں نہیں لکھ کر دیا انہوں نے؟ اور وہ کدھر ہے؟ نہ وہ ادھر کہہ رہے، نہ ادھر، نہ خدا ہی ملا، نہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو کسی جگہ کبھی نہیں رہے جو آئے تھے۔ جیسا کہ قبلہ ہاشمی صاحب نے سوال عرض کیا کہ جامعہ بکھی شریف کے جو قابل قدر اور مستند فضلاء تھے، انہوں نے قبلہ حضور فخر اسلام کی تائید کی، اور جوان علماء بھی جو ہیں، جو نئے نئے فضلاء ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، چند بچے کھچے کچھ علماء ان کے پاس ہیں، فضلاء ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی مجبور ہے خاندانی والے سے، کوئی گاؤں میں رہنے کی وجہ سے ادھر گاؤں والے جو ہیں وہ بھی، یا کہیں جو ہیں ان کے والدین جو ہیں ان کی طرف سے پابندیاں ہیں، لیکن ایک دن وہ بھی سارے ادھر آ جائیں گے۔ حق کا بول بالا ہوگا۔ ڈاکٹر اشرف اصغر جلالی کی تاریخ جو ہے نا، یہ رکے گی نہیں ہے، انشاءاللہ یہ حق کی تاریخ ہے، حق بول رہا ہے، اشرف اصغر کی زبان پہ حق بول رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ کامیاب ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہی کامیاب رہیں گے۔ رستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، بے شک آتی ہیں، لیکن یہ تو چلتے ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں نا، یہ اونچا اڑانے کے لیے چل رہی ہیں۔ ڈاکٹر اشرف صاحب جو ہے نا، یہ حق پر ہیں، حق پر رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہی کامیاب ہوں گے، ان کی تاریخ مٹے گی نہیں ہے، یہ دن بدن ترقی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر نیک نیت رکھ کر آخر میں آپ عرفان شاہ مشہدی کو کوئی اس موقع پر مشورہ دینا چاہیں؟ میں تو یہی پیغام دوں گا کہ بلا شک و شبہ کہ وہ جو ہے نا، خود بخود کسی آدمی کو بیچ میں ڈال لیں، جس طریقے سے بھی ہو جائے، تو وہ جو ہے نا اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں۔ جو ان کا ساتھ دیا نا، رافضیوں کا ساتھ جو انہوں نے دیا ہے، وہ بڑھ ملا، کیونکہ جو ہوتی ہے نا توبہ، گناہ جو ہے اعلانیہ گناہ ہوتا ہے نا، اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے، خفیہ گناہ جو ہوتا ہے اس کی توبہ خفیہ ہوتی ہے۔ انہوں نے جو اعلانیہ کیا ہے نا، جو کچھ بھی، اس کا توبہ بھی اعلانیہ ہوگی، یہ نہیں کہ خفیہ مل جائیں آ کر، نہیں، یا بلا لیں ان کو، یہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ان کا کام ہے وہ اعلانیہ اظہار کرے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے غلطی، ہم رجوع کرتے ہیں، آپ اپنے موقع پہ واپس آتے ہیں، انہیں واپس آ جانا چاہیے، ورنہ ان کی آخرت خراب ہوگی۔ دنیا تو خراب ہو ہی رہی ہے نا، آخرت بھی خراب ہوگی، پکی آخرت بھی خراب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے کہ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو صحابی ہیں، آپ کی جو سسرال ہے، سسر ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے سامنے نہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں علی کا پہلا نمبر ہو، یہ بیچ میں ہی ہوتے ہیں، شمس الرحمن مچھلی بھی ہوتا ہے، وہ بھی نعرے لگاتا ہے، اور یہ بھی سارے بزرگ ہوتے ہیں، تو وہ سارے علی کا پہلا نمبر لگا لے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف تھا کہ حضرت علی کا پہلا نمبر ہے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا موقف تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر ہے۔